کربلا فان کربلا پہ یہاں اگر 72 تھے تو وہاں پہ تو مجمع بہت بڑا تھا، اور ایسا نہیں دونوں سائڈ پہ کلمہ گوئی موجود تھے. اس کا مطلب ہے کنٹروورسیز، اگر جو ہم کنٹروورسیز کی بات کریں تو یہ کنٹروورسیز اس وقت بھی پھیلائی جاتی تھی. میں صرف یہ نکتہ چاہتی ہوں مجھے بتائیں کہ ہم نے تاریخ میں کیوں نہیں دیکھا، ہم نے یا تو امام حسن حسین کی بچپنے کو دیکھا کہ جہاں نانا ممبر پہ بٹھا کے بوسے لے رہے ہیں، ان کو دیکھ کے رو رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، پھر ہم سیدھا ان کی شہادت تک چلے جاتے ہیں. ہم درمیان کا ٹائم کیوں نہیں دیکھتے نوید بھائی؟ ان کا لڑکپن کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی؟ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو گود میں لیا اور گھٹی دے دی، یہ ان کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. کوئی عمل نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے آن عطایا، یہ میرے 2 پھول ہیں، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ سب نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. حسین منی وانا من الحسین. لیکن حسین جب اپنے بچپنے سے جوانی کی طرف بڑھتے ہیں، بلوغت کی طرف بڑھتے ہیں، ظاہری شریعت کے معاملات کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کردار حسین آپ کو نظر آئے گا، کردار امام حسن مجتبیٰ نظر آئے گا. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے تو مسائل کا جواب مولا علی نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ بچے ہیں ان سے پوچھ لو، میرے بیٹوں سے پوچھ لو. تو امت کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. اصحاب اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے، بیویوں کے جنازے ان سے پڑھوا رہے ہیں، ان سے دعائیں کروائی جا رہی ہیں. اور صرف یہی نہیں، آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ذکر کے موقع پر غالباً ہم نے کہا تھا کہ 18 یا 23 حج پیدل وہ انہوں نے کیے، جہاد کی ہے. اور جنگوں میں آپ کو یہ صرف عام سپاہی کے طور پر نہیں، کمانڈر کے طور پر نظر آئیں گے، صفین میں نظر آئیں گے، نیروان میں نظر آئیں گے، اس کے علاوہ جنگوں میں. تو یہ ان کے کردار، اور پھر اس کے علاوہ کہ کس طریقے سے لوگ ان کو مینارہ نور کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں میں سرکاری کسی آدمی کی بات نہیں کر رہا، محلے میں اگر کوئی چھوٹا موٹا بدماش بھی ہو نا، بلکہ ہم ممبر پر جب تقریر کرتے ہیں نا تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ علاقے میں سے منشیات کا خاتمہ ہو، تو 2-4 ہمارے چاہنے والے وہ ہمیں کہتے ہیں حضرت آپ شریف آدمی ہیں، آپ ان کاموں میں کیوں پڑتے ہیں، آپ اللہ اللہ کریں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ بیتتی ہیں. اب امام حسین کا مقابلہ کس سے ہے؟ وہ دقیانوس تو چھوٹے سے علاقے کا حکمران تھا. یزید، یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا 2 شہزادے یزید، اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں عجیب و غریب معاذ اللہ، تو یزید کسی چھوٹے موٹے بدماش کا نام نہیں ہے، کوئی بگڑے ہوئے جوان کا نام نہیں ہے. یزید پوری ایک تاریخ ہے، اور یزید 38 لاکھ کلو میل مربع کا حکمران ہے، اور جس کے نام سے دنیا جو ہے نا وہ کہاں پر ہے، یا عالم کفر کہاں پر ہے. ظاہر ہے کہ وہ کن کی وراثت پہ آیا ہے. وہ چیز جس پر خود نبی علیہ السلام تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، مولا علی رضی اللہ عنہم، اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ. یہ تو خلفائے راشدین ہے نا، ہمارے یہاں 30 سال خلافت راشدہ ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے. تو یہ یزید ان سب فوجوں کا سربراہ ہے، اور امام حسین اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. واہ حسین تیری عظمت پر قربان جاؤں کہ اصحاب کاف جان بچا کے غار میں گئے. حسین جان بچانا چاہتے تو بتا سکتے تھے، لیکن بچائی نہیں. وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر کربلا میں آئے، اور جان اس لیے دی کہ انہوں نے اپنے نانے کا دین بچانا تھا. آج جس عصر میں اور آپ جی رہے ہیں، یزیدیت ایک گالی ہے. حالانکہ یزید نام ہے، اور نام میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں. لیکن وہ گالی کیوں بن گیا؟ کیونکہ وہ نواسۂ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا. اس زمانے میں ظاہراً اس کو فتح حاصل ہو گئی، ظاہراً امام حسین شہید ہو گئے، خاندان نبوت کو شہید کر دیا گیا. اس نے اس پر جو ہے نا وہ جشن بھی منایا، اور خاندان رسالت کی جو خواتین تھی ان کی بھی حرمتی کی گئی، سب کچھ کیا گیا. ان کو جو ہے نا وہ اونٹوں پر بٹھا کر، گھوڑوں پر بٹھا کے گلیوں میں چلایا گیا. یہ سارا عمل کیا گیا. لیکن ہوا کیا؟ تاریخ نے یہ بتا دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ قرآن کا جو فرمان ہے نا، حسین اللہ والے تھے، حسین نبی والے تھے، حسین علی والے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج تذکرہ حسین کا ہے، حسین نام محبت ہے، حسین دعا کا نام ہے، اور یزید گالی کا نام ہے. آج اس پرفتن دور میں شاید کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اپنے بچوں کا نام یزید رکھے. کہیں یزید لکھا ہو تو نوید بھائی اس جگہ سے بھی ہٹ جاتے کہ کہیں اس نام کی نحوست بھی نہ جو ہمارے سروں پہ نہ آ جائے. یہ جو بات انہوں نے کمٹمنٹ کی بات کی، ایک اونرشپ کی بات، جہاں پر آپ کو مطلب صاحب علم کے بیٹے ہیں، مطلب نانا علم کے شہر ہیں، اور باپ جو ہیں وہ باب ہیں اس کا.
تو یہ بچے تو ہیں ہی علم والے, یہ تو ماں بھی علم والی, جو ماں بھی جانتی ہے کہ آگے بچوں نے کیا قربانی دینی ہے, بیٹیوں کی تربیت کیسی کرنی ہے کوفہ اور شام کے بازاروں کے لیے, اور بیٹوں کی کیسے تربیت کرنی ہے. سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اتنی اونرشپ نانا کے دین پہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, جوان بھائی مارا جائے گا, کڑیل جوان بیٹے کو مار دیا جائے گا, جو چھوٹا 6 ماہ کے علی اصغر ہے ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا, ہمارے جانے کے بعد تماچے بھی مارے جائیں گے ہمارے یتیموں کو, ان کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں ننگے سر بھی پھرایا جائے گا, بٹ پھر بھی ایڈمنٹ. یہ جو اونرشپ ہے, اس اونرشپ کے والے سے کیا کہیں گے؟ علماء اکرام کی موجودگی میں میری باتوں کی کوئی وہ تو اہمیت نہیں, صرف عقیدت ہے جو بیان کر سکتا ہوں اور جو سمجھ میں آیا. کربلا واقع کیوں ہوئی, کیوں, اس کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کربلا نہ ہوتی تو پھر کوئی انسان کبھی کسی ظالم کے خلاف کھڑا نہ ہوتا. حق اور باطل کی باطل کی طرف تمیز ہی نہ ہوتی. کار رسالت دین تو اس دن مکمل ہو گیا جس دن آیا تھا اکملت لکم دینکم ولی دین, وہ 18 ذی الحج کو. لیکن دین کی امپلیمنٹیشن فائنل ہوتی ہے واقع کربلا پر آ کر. انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنی جان بچائے, اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے, لیکن یہاں پر جان بچائی نہیں جا رہی, جان دی جا رہی ہے. بالکل مختلف بات ہے نا. تو آج اگر کوئی وقت کا یزید اٹھ کھڑا ہو اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, تو یہ کوئی جواز نہیں ہے. امام حسین نے کر کے دکھایا کہ تمہارے پاس وسائل ہوں نہ ہوں, غربت میں ہو, اولاد کو تم اپنی قربان کر دو, جوانوں کو بچوں کو قربان کر دو, لیکن ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے. ہر انسان کے پاس. اب آپ نے خواتین کی بات کی, جب ولادت امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ کربلا میں شہید ہوگا. اس دن بتا دیا. پھر اس کے بعد عید کا موقع آیا, جنت سے لباس آئے, لباس ہے لال رنگ, بتایا کہ لال لباس حسین کو کیوں دیا ہے اور حسن کو ہرا لباس کیوں دیا. جناب ام سلمہ کو کربلا کی مٹی دی کہ جبرائیل لے کر آئے ہیں, جس دن یہ لہو ہو جائے سمجھ جانا کہ. تو تھرو آؤٹ زندگی میں پتہ ہے, سارے گھر کو پتہ ہے, ماں کو بھی پتہ ہے, باپ کو بھی پتہ ہے, بچوں کو بھی پتہ ہے, نانا کو بھی پتہ ہے, اصحاب کو بھی پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا ذبح عظیم کا وقت آئے گا, جس وقت آئے گا شہید. وہ ذبح عظیم کا جو آپ ذکر کر رہی ہے نا, کیا خوبصورت شعر ہے. نہایت رنگیو سادہ ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. جہاں پر دین ابراہیم, جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوتا ہے, اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا آ جاتا ہے اور خدا ذبح عظیم میں تبدیل کرتا ہے, تو پھر شہادت اتنی ہی بڑی ہونی تھی. ایک پہلو تو یہ بھی ہے, لیکن ایک پہلو وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اللہ اکبر. اب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند ماہ حیات رہیں اور اس کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئیں. 25 سال کا دور مولا علی نے تنہائی میں گزارا. خلافت لینا نہیں چاہتے تھے, خلافت لی, حالات بہت مشکل تھے. اس دوران بچوں کی پرورش, اور ایک ہی ذہن میں چیز ہے کہ جو نبی کا دین ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. اگر آپ دیکھیں تمام صحابہ اکرام, تمام شخصیات بہت محترم, لیکن اگر کار رسالت کو کسی نے آگے بڑھایا ہے تو وہ یہی خانوادہ ہے. کیونکہ اسی گھر کا تو وہ کمٹمنٹ نہیں, وہ اپنا نظر آ جاتا. پھر جو محضر ترتیب پاتا ہے اس کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی 4 شخصیات ہیں عرب میں جو بہت بہادر ہیں, بہت دلیر ہیں. امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے نہیں جا رہے تو مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیتے ہیں, جناب عبداللہ کو مدینے میں چھوڑتے ہیں, حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے, اور خود جب صدا آتی ہے کہ حسین بس اب رک جاؤ, رک جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. امام زین العابدین اللہ کے حکم سے بیمار ہیں, امامت آگے بڑھانی. 3 امام موجود ہیں کربلا میں, امام حسین علیہ السلام, امام محمد امام محمد باقر علیہ السلام. اور پھر یہاں سے جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہو گئی مکمل, تو اب یہ سفر رکا نہیں. اب یہاں سے جناب زینب نے قافلے کو سنبھالا, اب وہ لے کے گئی ہیں. اب ان کے خطبات ہیں جو آج ہم مجلسیں کر رہے ہیں, جو آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ جناب زینب نے سکھایا. یہ جو ریولوشن ہے, یہ ریولوشن ہے, جناب ام کلثوم نے سکھایا.
یہ آپ نے بڑی سی بات کی تھی کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے نا کربلا کی خواتین، دیکھیں یہ جو بھی 72 شہداء میں جتنے بھی امام حسین کے اصحاب ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کی تربیت کرنے والی کہیں پر ان کی والدہ، کہیں ان کو امام حسین کے قریب اور لے کے جانے والی ان کی بچیاں، ان کی بیگمات، تو یہ خواتین کا بہت کردار ہے. تو میں ذرا خواتین کے کردار کے حوالے سے بھی ضرور بات کروں گی، کیونکہ دیکھیں اگر گھر کی خواتین آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو نا تو مرد اتنا کہتے ہیں کہ ٹینشن فری ہو کے آگے جا کے کوئی بھی حق یا باقی کی کوئی بھی جنگ وہ لڑ نہیں سکتا. مجھے ان کے حوالے سے بات کرنی ہے. اور جس کنبے کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں تو جو 4 سال کی جناب سکینہ تھیں، وہ بھی کوفہ اور شام میں وہ بھی ریولوشن لے کر آئی تھیں. ان کے بھی خطبات ہیں، وہ جو بات کرتی تھیں. سو یہ اس گھر کے تو بچہ جو ہے نا وہ ریولوشن لے کے آنے والا ہے. جی ایک شخص، اور ایک شخص جو ہے، ایک بچہ یا بڑا، اس کا ایک کردار ہے. بالکل. جناب حضرت علی اصغر کو مدینے میں ان کی بہن روکنا چاہتی ہیں، ہاں جناب، انہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہاں. جناب عبداللہ ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں، کیونکہ ہر لیول پہ اگلوں کو ایکسپوز بھی کرنا